یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین في النار قال نعم رجل في قعر جہنم ينادي بالحنان والمنان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے یہ سوال پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ایمان والوں میں سے بھی کوئی آدمی جہنم میں بچا ہوا رہ جائے گا؟ قال نعم، ارشاد فرمایا ہاں ہاں، جو انسان نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، وہ ہیں تو مسلمان، ہیں تو مومن، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی جہنم کی تہہ میں ہوگا اور وہ یا حنان یا منان کہہ کر اللہ پاک کو پکار رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ حنان کا معنی بے انتہا مہربان اور منان کا معنی بے انتہا احسان کرنے والا۔ یہ دو مبارک کلمات وہ ہیں جن کے متعلق احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جو آدمی ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور ان کلمات کی تاثیر کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس روایت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی حنان اور منان کہہ کر اللہ کو پکار رہا ہوگا، جبریل علیہ السلام اس کی آواز کو سنیں گے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس آواز کو سن کر تعجب کریں گے کہ یہ آواز کسی مسلمان کی ہے، اور یہ ارشاد فرمائیں گے، بلکہ ارشاد فرمانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ صبر نہیں ہو پائے گا۔ جب انسان کسی پریشان زدہ کی پکار کو سنتا ہے تو آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہی حال حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی ہوگا۔ دوڑتے ہوئے جائیں گے اللہ کے عرش کے سامنے، جا کے سجدہ کریں گے، اور یہ اللہ پاک کے سامنے جب سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے سر کو اٹھائیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سر کو اٹھائیں گے، اور پھر حضرت جبریل ارشاد فرمائیں گے کہ اے اللہ، میں نے ایک بہت تعجب خیز آواز سنی ہے، کوئی آدمی پریشان زدہ جہنم میں پڑا ہوا اور وہ اہل ایمان میں سے ہے، اب تک نہیں نکلا، چونکہ آخر میں اہل ایمان کو ایمان کی بنیاد پر نکال دیا جائے گا، لیکن یہ وہ آدمی ہوگا جس کے دل میں بہت تھوڑا ذرے برابر ایمان ہوگا۔ اور ارشاد فرمائیں گے حضرت جبریل، اے اللہ، میں نے ایسی آواز سنی ہے جہنم کی تہہ سے آ رہی ہے جو حنان اور منان کہہ کے پکار رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، یا جبریل اذهب الی مالک، جہنم کے دروغہ کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے یوں کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کہہ کر مجھے پکار رہا ہے اسے نکالو۔ چنانچہ حضرت جبریل پہنچیں گے جہنم کے دروازوں پر، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دروازہ کھولا جائے گا، اور حضرت مالک جو جہنم کے دروغہ ہیں وہ پوچھیں گے کون؟ یہ بتائیں گے میں جبریل ہوں۔ پوچھیں گے کیسا آنا ہوا؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ اللہ پاک کا یہ پیغام ہے کہ جہنم کی تہہ میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے جو حنان اور منان کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے، اسے نکال کے لے آؤ۔ چنانچہ مالک جو جہنم کا دروغہ ہے وہ نیچے جائیں گے اور اسے تلاش کریں گے، لیکن وہ نہیں ملے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دروغہ جہنم
وہ مالک وہ جہنم کے اندر موجود انسانوں کو ایسے پہچان رہا ہوگا جس طرح سے ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے، لیکن آج انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کہاں پڑا ہے، کس کنارے میں ہے، کس کونے میں ہے۔ چنانچہ وہ واپس آ کے حضرت جبریل سے کہیں گے کہ میں گیا جہنم میں دیکھا، لیکن جیسے ہی میں جہنم میں جاتا ہوں تو جہنم ایک زوردار سانس لیتی ہے، اور اس کی سانس کی وجہ سے لوہے، پتھر، انسان سب کے سب چمکنے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس نہیں ہو پاتا کہ انسان کون سا ہے، لوہا کون سا ہے، پتھر کون سا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہوا پڑتی ہے آگ پر تو وہ روشن ہوتی ہے، انگارہ روشن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ وہ انگارے روشن ہو رہے ہیں، محسوس نہیں ہو رہا کہ پتھر کون سے ہیں، انسان کون سے ہیں، لوہے کون سے ہیں، سب ایک جان ہو گئے ہیں، سب کوئلہ بن چکے ہیں، جل جل کے یہ کیفیت ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے نہیں محسوس ہو رہا، نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل واپس آئیں گے اللہ کے دربار میں، پھر سجدہ ریز ہوں گے اور پھر اللہ پاک سے کہیں گے کہ یا اللہ میں گیا، مالک سے کہا، مالک بھی جہنم میں پہنچے، انہوں نے یوں کہا ہے کہ میں نے جہنم کا جو ہے وہ اندازہ کیا ہے، جا کر دیکھا ہے، مجھے بندہ یہ دستیاب نہیں ہوا، نہیں ملا۔ آواز مسلسل آ رہی ہے، یا حنان یا منان، اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اے جبریل جاؤ دوبارہ مالک کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے یہ کہو کہ یہ میرا بندہ جہنم کے فلاں تہ خانے میں پڑا ہوا ہے، فلاں کنارے میں ہے، فلاں کونے میں ہے، فلاں جگہ پر یہ پڑا ہوا ہے۔ پورا اس کا پتہ تفصیلی اللہ پاک بتائیں گے حضرت جبریل کو، حضرت جبریل آ کے مالک کو بتائیں گے، جہنم کے دروغے کو، اور جہنم کا دروغہ دوبارہ وہاں نیچے چلا جائے گا۔ فرمایا فیدخل مالکن، وہ جہنم کا فرشتہ دروغہ دوبارہ نیچے جائے گا، فیجدہ مطروحا منکوسا مشدودا، اسے پھینکا ہوا ایک جگہ پر وہ پائیں گے، الٹا پڑا ہوا، رسیوں اور زنجیروں سے جھکڑا ہوا، ناصیتہ الی قدمیہ، اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا گیا اور قدموں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ویداہ الی عنقہ، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا، واجتمعت علیہ الحیات والعقارب، سانپ اور بچھو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کی عذابوں سے حفاظت فرمائے۔ فیجذبہ جذبۃ، ایک بار وہ دروغہ جہنم مالک اسے اٹھائیں گے اور جھاڑیں گے، جیسے کسی چیز کو آدمی اٹھا کے جھاڑتا ہے تاکہ مٹی وغیرہ گر جائے، حتی تسقط عنہ الحیات والعقارب، تو وہ بچھو اور سانپ جھڑنے شروع ہو جائیں گے۔ ثم یجذبہ جذبۃ اخری، پھر دوبارہ اسے جھاڑیں گے، حتی تنقطع منہ السلاسل والاغلال، کہ زنجیریں بھی اور طوق بھی ان سے جھڑنے لگ جائیں گے۔ ثم یخرجہ من النار، پھر اسے جہنم سے نکالا جائے گا، وہ مالک نکال کے لے آئیں گے۔ فیصیرہ فی ماء الحیات، اور ماء حیات، آب حیات میں اسے غوطہ دیا جائے گا۔ ویدفعہ الی جبریل، پھر حضرت جبریل کے سپرد کر دیا جائے گا۔ فیأخذہ بناصیتہ ویمدہ مدا، فمر بہ جبریل علی ملأ من الملائکۃ الا وهم یقولون اف اف لہذا العبد۔ فرمایا حضرت جبریل اس کو لیں گے اور اس کو پکڑیں گے، اور جہاں سے بھی گزریں گے، فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزریں گے، وہ یہ کہیں گے افسوس افسوس، اس بندے کا کیا حشر ہو گیا۔ حتی یصیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا، یہاں تک کہ حضرت جبریل اللہ کے عرش کے سامنے لے آئیں گے اور حضرت جبریل آ کے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا جبریل، جبریل سر اٹھاؤ۔ ویقول اللہ تبارک و تعالی عبدی الم اخلق بخلق حسن، اللہ پاک اس بندے کو مخاطب کر کے پوچھیں گے اے میرے بندے تو یہ بتا، تجھے اس سے اچھی حالت میں نے نہیں پیدا کیا تھا، نہیں پیدا کیا تھا۔ الم ارسل الیک رسولا، بتاؤ تیری طرف میں نے رسول نہیں بھیجے تھے، تجھے بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ الم یقرأ علیک کتابی، کیا میرا قرآن تیرے سامنے کسی نے نہیں پڑھا تھا؟
अलम यअमुरुका व यनहाका, क्या तुझे किसी ने नेकी का हुक्म भी नहीं दिया था? क्या तुझे किसी ने गुनाह से भी नहीं रोका था? ये सवाल अल्लाह पाक उस बंदे से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? बताओ, तुझे मैंने इससे अच्छी हालत में दुनिया में नहीं पैदा किया था? कितनी अच्छी सेहत तुझे दी थी, जवानी दी थी, हुस्न दिया था, उस हुस्न का तूने क्या किया है? तेरे पास रसूल नहीं आए थे बताने के लिए? तेरे पास मेरी किताब कुरान मजीद नहीं है? रोज़ाना तू इसकी तिलावत नहीं किया करता था? तुझे नहीं कहा जाता था कि इसके अंदर जो हलाल चीज़ें उन्हें हलाल समझो और जो हराम हैं उन्हें हराम समझो? क्या तुझे किसी ने नेकी का हुक्म भी नहीं किया? क्या तुझे किसी ने गुनाह से भी कभी नहीं रोका? इस दुनिया में तो हर इंसान को नेकी के बेशुमार मौक़े मिलते हैं और गुनाहों से बारहा समझाया जाता है, रोका जाता है। हत्ता युक़िर्रल अब्द, यहाँ तक कि बंदा इकरार करेगा, कहेगा या अल्लाह ये सब कुछ हुआ है, तूने बेहतरीन अंदाज से मुझे बनाया, तूने रसूलों को मेरे पास भेजा, तेरा कलाम मेरे पास आया, तेरी तरफ से बंदे आए जो नेकियों का हुक्म करते रहे, गुनाहों से रोकते रहे। फिर अल्लाह पाक पूछेंगे फलिमा फ़अल्ता कज़ा व कज़ा, फिर ऐसा क्यों किया तूने? फिर तूने नमाज़ें क्यों छोड़ी हैं? फिर तूने क्यों झूठ बोला है? फिर तूने क्यों बदनज़री की है? फिर तूने क्यों ज़िना किया है? ये सारे जराइम तूने क्यों किए हैं जिन जराइम की वजह से ये जहन्नम की तह में तू पड़ा हुआ था? फ़यक़ूलु अल अब्दु, बंदा कहेगा या रब्बी ज़लमतु नफ़्सी, अल्लाह बस जुल्म हो गया, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। हत्ता बक़ीतु फ़िन्नारी कज़ा व कज़ा ख़रीफ़न, यहाँ तक कि सबसे आखिर जहन्नम से निकलने वाला मैं हूँ, एक तवील ज़माना में पड़ा रहा। लम अक़्ता रजाई मिनका, अल्लाह तेरी उम्मीद से, तेरी जानिब से मग़फ़िरत की उम्मीद से मैं मायूस फिर भी नहीं था। या रब्बी दअउतुका बिल हन्नान वल मन्नान, अल्लाह मैंने तेरे नाम हन्नान और मन्नान कहकर तुझे पुकारा। व अख़रजतनी बिफ़ज़लिका, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल से मुझे जहन्नम से निकाला। फ़रहमनी बिरहमतिका, अल्लाह अपनी रहमत में से मुझे ढांप दीजिए। फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे अशहिदु या मलाइकती, ए मलाइका गवाह रहो, बिअन्नी रहिमतुहु, मैंने इस बंदे पर रहम कर ली है और इसे मैंने जन्नत में दाखिल कर दिया है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस वाक़े से ये पता चलता है कि अल्लाह पाक के मुबारक नामों से हन्नान और मन्नान दो बड़े मुबारक नाम हैं। जब भी हम दुआएं मांगें इस दुनिया में तो इन लफ्ज़ों के साथ अल्लाह पाक से दुआ मांगा करें, दुआ कबूल होती है। दूसरी बात ये पता चली है कि सिर्फ़ ईमान वो बाइस नजात नहीं है, बल्कि ईमान के साथ आमाल सालिहा भी होंगे तो नजात होगी। तीसरी बात ये पता चली है कि तवील अरसा जहन्नम में रहकर ईमान वाले जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे, इसलिए कि ईमान है। आमाल सालिहा नहीं किए, नमाजें नहीं पढ़ी, गुनाह करते रहे, लेकिन ये हालात और ये अजाब जो आपने सुने हैं, सांप और बिच्छू चिमटे हुए होंगे, कैफियत जल जल के ये हो जाएगी कि राख हो जाएगा, कोयले की तरह हो जाएगा, पत्थर लोहे में और इस इंसान में फ़र्क नहीं होगा। ये कैफियत होगी कि दरोगा जहन्नम के लिए भी पहचान करना मुश्किल हो जाएगी कि ये बंदा कहाँ है, कहाँ से अल्लाह पाक को पुकार रहा है। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बस वो जहन्नम बहुत बड़ी दहकती हुई आग है, बहुत बड़ी दहकती हुई आग है। एक हदीस पाक में आता है कि अगर ये लोग जन्नतुल फिरदौस को देख लें, अल्लाह पाक ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथ से, अपनी कुदरत से तैयार फरमाया है, अगर ये जन्नतुल फिरदौस को देख लें और जहन्नम के अजाबों को ये लोग सुन लें और देख लें, तो फरमाया ये आंसुओं की जगह पर खून निकलने लगे, खून बह पड़े, पीप बह पड़े, इस कदर रोएं कि अल्लाह पाक ने बड़े बड़े अजाब तैयार करके रखे हैं। और अहले ईमान के लिए, आमाल सालिहा करने वालों के लिए अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी रहमतें भी तैयार करके रखी हैं। इसलिए दरख्वास्त है कि गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए, नाफरमानियों से अपने आप को बचाया जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम वो आखिरत की आग नहीं सह सकते, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये दुनिया की ज़र्रा सी आग हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। ज़रा सा गर्म बर्तन हाथ
ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ہماری حالت دوسری ہو جاتی ہے، منہ میں ذرا سا گرم پانی چلا جاتا ہے، چائے گرم چلی جاتی ہے، گرم لقمہ چلا جاتا ہے، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو جس کا وہاں پینا اور کھانا سارا آگ ہی آگ ہوگا، اس پر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فما اصبرہم علی النار، کیسے لوگ ہیں، انہوں نے جہنم پر کیوں صبر کیا ہوا ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے، کتنی اس کے اندر دہشت ہے، کتنے اس کے عذاب ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک سے مانگتے بھی رہا کریں کہ اللہ پاک اس جہنم اور اس کے عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔